ویلکم ٹو الائنس ان موشن گلوبل اپرچونٹی پلان پریزنٹیشن کے ساتھ میں ہوں عبدالباری شاہ۔ الائنس ان موشن گلوبل جو کہ ایک نئی کمپنی پاکستان میں لانچ ہوئی ہے۔ اپرچونٹی پلان پریزنٹیشن میں اس کمپنی کے متعلق جتنے بھی معلومات ہیں وہ ہم فراہم کریں گے کہ کمپنی میں کام کس طرح ہے، کمپنی ہے کس طرح، اور سب سے اہم بات اس میں ارننگ کیسی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس میں آپ ڈیلی بھی کما سکتے ہیں، منتھلی بھی کما سکتے ہیں، اور سب سے اہم چیز جو اس کمپنی کی ہے وہ 2 لیگز ہے جو ہیلتھ اور ویلتھ ہے۔ اس سب پہ بات ہوگی، تو لے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں الائنس ان موشن گلوبل کے اپرچونٹی پلان پریزنٹیشن کے ساتھ۔ تو یہ ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز، سی ای او۔ اس کمپنی کا جو سی ای او ہے وہ ڈاکٹر ای ڈی کے بنٹاک، بائی پروفیشن ہی از ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی ان میڈیسن۔ یہ ہے پرنکس میگل، چیف فائنانس آفیسر۔ یہ ہے جان اسپائرن، چیف مارکیٹنگ آفیسر۔ ناؤ نیکسٹ وی آر اینولی سطح پر ہمارے مختلف کنونشنز ہوتی ہے جس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جینیسز ورلڈ ریکارڈز، جو 2 جینیسز ورلڈ ریکارڈ ہمارے ساتھ اس کمپنی نے حاصل کیے ہوئے، لارجسٹ ہیومن اسمائلی فارمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہے وہ ہے لارجسٹ گیدرنگ آف کراؤڈ ویئرنگ اسمائلی ماسک۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے ایوارڈز اس کمپنی نے لی ہے، نیچر وے پارٹنرشپ ایکسلنس ایوارڈز، نیچر وے آؤٹسٹینڈنگ سیل ایوارڈ، نیچر وے بریک تھرو فارمولیشن ایوارڈز۔ یہ نیچر وے ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے کو ڈسکس کریں گے۔ ٹاپ ڈائریکٹ سیلنگ سی او ان دا ورلڈ 2014، سیم لائک 2015 اینڈ 2016 میں بھی ہمارے سی او دنیا میں ٹاپ پر تھا پولنگ کے لحاظ سے لائک کیے جانے والا۔ ٹاپ 100 سالڈ ایمننگ کمپنیز 2015، سیم لائک 2016، اور اس طرح ٹاپ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیز دنیا میں ہزاروں ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیز ہے جس میں ہماری کمپنی ٹاپ پر ہے، ٹاپ ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیز آف 2015۔ اس کے علاوہ کمپنی نے آغاز کیا ہے مارچ 2006 میں۔ پہلی 3 سال یہ اپنے ملک میں رہی، اور اس کے بعد اس نے مختلف ملکوں کا رخ کیا، مختلف ملکوں میں اپنے ہیڈ آفس کھولا، جس میں برونائی، سنگاپور، ہوائی، تائیوان، دبئی، یو اے ای، کویت، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، نائجیریا، گانا، ٹوگو، یوگنڈا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کو 2016 میں آئی۔ اس کے علاوہ ادر اچیومنٹس ہیں اس کمپنی کے ساتھ، گلوبل ایوارڈز فار مارکیٹنگ، ایشین پیسیفک ایکسلنٹ ایوارڈ، ایشین اسٹار برانڈ ایوارڈز، مختلف اور قسم کے ایوارڈز بھی اس کمپنی نے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پروڈکٹس جو 2016 ایشین کنزیومر بیسٹ چوائس ایوارڈز بھی اس نے لیے ہیں۔ ہمارے ایک پروڈکٹ ہے C24 آگے انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، اور ایک کاپی اس نے بھی ایک بیسٹ کمپنی، بیسٹ پروڈکٹ، بیسٹ اپرچونٹی، یہ ایک 2013 کے ایشین کنزیومر بیسٹ چوائس ایوارڈ اس نے بھی لی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پر ہماری کمپنی MLMI سے رجسٹرڈ ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ انٹرنیشنل ایسوسیشن، اور جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 ایملنگ کمپنی پر 2013 2014، سیم لائک 2015 اور 2016 کے لیے بھی ہماری کمپنی ٹاپ پر ہے۔ یہ تو ہو گئی انٹرنیشنل سطح پر۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی یہ SECP سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ڈاکومنٹیشن سب ہمارے ساتھ ہے۔ لیگلی طور پر یہ کمپنی پاکستان میں جس کے ڈاکومنٹس میں آپ کو دکھا سکتے ہیں، SECP سے رجسٹرڈ ہے، یہ آپ ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں، سیکیورٹی چینج کمیشن آف پاکستان، اور اس کے علاوہ یہ ممبرشپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے چیمبر آف کامرس لاہور سے بھی یہ رجسٹرڈ ہے۔ تو لیگلی طور پر کمپنی پاکستان میں لانچ ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کا ہیڈ آفس بھی کھلا ہے لاہور میں، اور دوسرا ہیڈ آفس بھی لاہور میں کھلا ہے۔ اس کے علاوہ ادر اچیومنٹس اس کمپنی کی جو آپ کے سامنے ہیں، اور اس ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سی او ٹاپ ڈائریکٹ سیلنگ سی او آف 2014 2015 اور سیم لائک 2016 بزنس فار ہوم.org پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سب تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ 10 سالوں میں چونکہ ہماری کمپنی نے مارچ 2006 میں آغاز کیا ہے، تو 10 ایئر میں 2000+ سیل ملینئر اس نے پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کمپنی کے لیے پروڈکٹ بنانے والی ایک کمپنی جو اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہوئے ہے نیچر وے 700+ پروڈکٹس یہ بناتی ہے، اور USFDA اس کو دونوں حلال جو مسلم کی طرف سے اس کو بھی سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور کوشر جو جیسس کی طرف سے اس کو
سرٹیفکیٹ ملا ہے. ادر اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو نمبر 1 فوڈ سپلیمنٹ ہربل کمپنی ہے. اس کے علاوہ DSM جو دوسری کمپنی ہے نیدرلینڈ کی ملٹی بلین یورو کمپنی، اور یہ ہماری 2 پروڈکٹ ریسویدا لائک وغیرہ اس کی مینوفیکچرر ہے. ایمس لائف سائنسز یہ 3rd کمپنی ہے جو ہماری مینوفیکچرر پرفیکٹ وائڈ. مختلف پروڈکٹ ہے جو آگے ہم ڈسکس کریں گے. وائڈر یہ بھی کمپنی ہے USA کی، اور یہ بھی ہماری کمپنی کے لیے مختلف پروڈکٹ بناتی ہے. اب لے چلتے ہیں ہماری کمپنی کی 2 لیگز ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری کمپنی کی 2 لیگز ہیں، ایک ہے ہیلتھ اور دوسرا ہے ویلتھ. اب ہیلتھ کیا ہے تو اس پہ ڈسکس کریں گے، اور آگے جا کے آپ کو پتہ ہوگا کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بنا ہے خلیوں سے. یہ ہے خلیہ. پھر یہ خلیے اکٹھے ہو کر ٹیشو بنتی ہے، ٹیشو سے آرگن بنتے ہیں، آرگن سے سسٹم اور سسٹم سے باڈی. اگر انسان کے سیلز میں کوئی خرابی ہو تو یہ اثر کرتا ہے، مطلب اس سے ٹیشو خراب ہوتے ہیں، ٹیشو سے آرگن خراب ہوتے ہیں، آرگن سسٹم، اور پھر انسان کی ساری باڈی خراب ہوتی ہے. یہ ہے اسٹرکچر آف سیل جس میں مختلف قسم کے آرگنلز ہیں. اور اب اس سیلز پہ بعض چیزیں اٹیک کرتی ہیں، اور اس میں سب سے اہم اور قابل غور چیز جو ہے وہ ہے ریڈیکلز. فری ریڈیکلز جو ہماری سیل پہ اٹیک کرتی ہیں، ہماری سیلز برین سے، سیل کی سیل میں برین سے الیکٹران لیتی ہے، اور یہاں پہ مطلب فورس جو ہے وہ بڑھتے ہیں، اور جو اندر سائٹوپلازم میں وہ باہر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیل ڈیڈ ہوتا ہے. اب فری ریڈیکلز آتے کہاں سے ہیں تو یہ آتے ہیں پروسیس فوڈ سے، مطلب فاسٹ فوڈ سے، برگر وغیرہ ان چیزوں سے. سٹریس کی وجہ سے ہمارے جسم میں خاص قسم کے ہارمونز ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں فری ریڈیکلز. اور اس کے علاوہ ایئر پولوشن سے بھی آتی ہے، واٹر پولوشن سے، کیمیکل پولوشن، انہیلتھی لائف سٹائل، سگریٹ نوشی وغیرہ سے، اور سب سے عام چیزیں میڈیکل سائیڈ افیکٹ، میڈیسنل سائیڈ افیکٹس، یعنی میڈیسن سے بھی یہ پیدا ہوتے ہیں فری ریڈیکلز. یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہیمن نے ریسرچ کی تھی امریکن کینسر سوسائٹی 2005 میں. اور فری ریڈیکل کو کسی دوسری میڈیسن سے آپ کور نہیں کر سکتے، صرف اس کو کور کیا جا سکتا ہے صرف 2 چیزوں سے. آپ فری ریڈیکل سے بچنے کے لیے صرف 2 طریقے استعمال ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہے اور آپ مور اینٹی آکسیڈنٹ لیں تو آپ کو فری ریڈیکل کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور آپ کا جسم بالکل فٹ رہے گا، یعنی بیلنس رہے گا، جسٹ لائک دس ایلیفینٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. اچھا، یہ اینٹی آکسیڈنٹس کیا ہے؟ اسپیشل نیوٹرنس ان اور فوڈ پریونٹ اور سلو ایکسیڈیٹو ڈیمیج آف سیل. ہمارے سیلز کو جو نقصان پہنچتا ہے وہی ڈیمیج پہنچتا ہے، اس کو پریونٹ کرتی ہے، ریڈیکلس کو ختم کر دیتی ہے. اور فری ریڈیکل نے جو ڈیمیج کی ہے اس کو ریفیئر کرتے ہیں. اصل میں اینٹی آکسیڈنٹ جو فائٹو نیوٹرنس ہیں، مطلب یہ کہ پلانٹ سے اخذ کی ہوئی غذائیت نیوٹرنٹس جو کہ اصل میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہی اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے فری ریڈیکل کو ختم کر دیتی ہیں. اب اینٹی آکسیڈنٹ جو کہ فری ریڈیکل کو ختم کر دیتی ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ اصل میں ہے کیا؟ تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے، جو کہ بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑا ادارہ ہے صحت کے حوالے سے، کہتا ہے کہ اگر آپ دن میں 5 فروٹس اور 5 ویجیٹیبل لیں تو آپ کے جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جسم کے لیے وہ پورے ہوں گے، اور آپ کو فری ریڈیکلز نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر پہلے تو ہم 5 فروٹس اور 5 ویجیٹیبل لیتے نہیں، اگر لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں خالص نہیں ملتی. آج کل آپ دیکھیں زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ آرٹیفیشلی طور پر اس پہ پیسٹیسائڈ، ہربیسائڈ، انسیکٹیسائڈ مختلف قسم کی اسپرے کرتے ہیں، جو جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں. اب اس کے برعکس ہماری کمپنی نے ایک پروڈکٹ تیار کیا ہے، the next generation nutritional food supplement from Nature Way، جو کہ نیچر وے جو کمپنی USA کی اس نے تیار کیا ہماری کمپنی کے لیے. it is one of the most outstanding product، most fabulous product، اور یہ پروڈکٹ آج بھی دنیا میں ٹاپ پر ہے. ٹاپ ڈائرنگ سیلنگ انڈسٹری کی ٹاپ پر جو پروڈکٹ ہے وہ ہے بہت ہی مفید پروڈکٹ، اور ایسا پروڈکٹ کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کتنی غذائیت ہے، کتنی چیز اس میں شامل ہے. تو لے چلتے ہیں وہ پروڈکٹ ہے C24/7. C24/7 کا مطلب یہ کہ آپ کی سیل 24 آورس اور 7 دن ہفتہ یہ آپ کی سیل کی نشوما کرتے ہیں، آپ کی سیل کی حفاظت کرتے ہیں. مین جو اس کی فنکشنز ہے وہ سیلولر پروٹیکشنز، امیونٹی انرجائزر، انہینسمنٹ، سپورٹس، نرشمنٹ، کارڈیو پروٹیکشنز. مطلب سمپلی اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، مختلف قسم کے ریز ہے جو، یعنی اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی امریکہ سے بھی کال کرے تو یہ ریز
سمندر پار کر کے پہاڑیں پار کر کے ہم تک پہنچی تو کیا ہماری جسم کو پار نہیں کر سکتی؟ اب یہ سیدھا جا کے ہماری سیل کے ڈی این اے پہ اٹیک کر دیتی ہے یہ ریس، اور اس ریس سے ہمیں کینسر بھی ہو سکتی ہے. تو اس کینسر سے بچاؤ کے لیے کارڈیو پروٹیکشن کے لیے بھی C24 یوز کی جا سکتی ہے. اب C24 میں ہے کہ اس میں ہے 22,000 فائٹو نیوٹرنس، اس کے ساتھ ساتھ 29 وٹامنس ہیں، 12 فروٹس ہیں، مختلف قسم کے 12 فروٹس ہیں، اس کے علاوہ 12 قسم کی ویجیٹیبلز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 امینو ایسڈز ہے، 14 اسپائرولینا گرین فوڈز اور اسپائرولینا بلینڈز. یہ اسپائرولینا ایک ایسا الجی ہے جو سمندر میں 11 فٹ کی گہرائی پہ ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری غذائیت وہی ہے، مطلب جتنے بھی وٹامنز ہے، جتنے بھی جتنی بھی چیزیں سب اس میں، صرف وٹامن ڈی کے علاوہ، کیونکہ یہ پانی میں ہوتا ہے اور اس پہ جو سن کی لائٹ ہے وہ نہیں لگتی، اسی وجہ سے صرف وٹامن ڈی کے علاوہ سب چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور اس میں جو ہے نا وہ ابزرو ہے. یہ مختلف قسم کے اسپائرولینا ہے، اور اس کے علاوہ 12 قسم کے مشرومز ہے، اس میں کارڈیسیبریسی ٹیکی ہیریٹیک، مختلف قسم کی یہ ہیں، 12 ڈائجسٹو انزائم ہیں، 12 اسپیشلی نیوٹرنس، اسپیشلٹی نیوٹرن، 10 اسینشیل فیٹی ایسڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام چیزیں وہ اینٹی ایجنگ، اینٹی آکسیڈنٹ انہینسر، سسٹین، گورسٹین، کانسنٹریٹڈ گریپ اسکن ایکسٹریکٹس، یہ مختلف قسم کی چیزیں یہ بھی اس میں ہیں اینٹی ایجنگ. بعض آپ نے دیکھی ہوئی 30 سال کا بدنہ جو لگتا ہے 50 سال کا، تو اس کو اینٹی ایجنگ کی ضرورت ہے، اینٹی ایجنگ بھی اس پروڈکٹ میں ہے. اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی گورسٹین جو بلانگ کرتے ہیں پیرونائڈ گروپ سے، اور دیٹ یوز مینی فروٹ فلاورز اینڈ ویجیٹیبل لیئر کلر. تو اصل میں یہ گورسٹین ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی، اینٹی ہسٹامینز، یہ مختلف قسم کی جو میڈیکل اسٹڈیز ہے اور میڈیکل چیزیں ہیں، یہ پروٹیکٹ اگینسٹ ہارٹ ڈیزیز اینڈ کینسر. بائی پروفیشن میں خود بھی بائیو میں نے خود بائیو کیمسٹری کی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. تو لے چلتے ہیں. اب اس سب سے ہم بات کی، اپنی اتنی زیادہ چیزیں اکٹھے کی گئی ہے، تو اس کا ایک خاص وجہ ہے کیونکہ اس کو نانو ٹیکنالوجی پہ تیار کیا. نانو ٹیکنالوجی کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے جسم میں آسانی سے جذب ہوتے ہیں. اس کو اتنے چھوٹی چھوٹی ذرات پہ تقسیم کیا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی ذرات جو ہے اس کو کنورٹ کیا ہے کہ آسانی سے ہمارے جسم میں کنورٹ ہوتے ہیں، ہمارے جسم میں جذب ہوتے ہیں. اب 140 کمپوننٹس کو ایک کیپسول میں جو ہے نا اس نے لگائی، اور ایک کیپسول جو ہے وہ بالکل ایکسسٹنٹ فری ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ نہیں، مطلب کوئی پریکاشن نہیں جس جسم میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے. اس کے علاوہ پائٹو الکاٹیک اور سائنرجیٹک کی ان ساری چیزوں کو اس طرح ایک ایسے انداز کے ساتھ اس نے مکس کیا، ایک ایسے انداز کے ساتھ بنایا کہ یہ ہمارے جسم کی ایسیڈیٹی کو بیسیڈیٹی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. ہماری ایسیڈیٹی اور بیسیڈیٹی بھی ایسی رہتی ہے جیسے کہ ہمارے جسم کی ہے. اس کے علاوہ اس کو حلال سرٹیفکیٹ سب کچھ GMP وغیرہ سب کچھ ملے ہیں. تو اس بریک تھرو پروڈکٹ میں صرف 2 بندے اس کو یوز نہیں کر سکتے، ایک پریگننٹ وومن اور دوسرا 10 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو دوسری پروڈکٹ جو اس کی کاپی ہے جو کہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، وہ ایک کمپلیٹ پائٹو انرجائزر. اٹس آلسو ون آف دی موسٹ آؤٹسٹینڈنگ پروڈکٹ آف الائنس ان موشن گلوبل. اس میں صرف 16,000 پائٹو نیوٹرنس ہیں اور باقی وہی سب کچھ ہیں، لیکن یہ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. اس کے اندر ریسٹور لائف ہے، اس طرح اٹ از یوز ایز اے اینٹی ایجنگ، جو کہ لینگیٹیوٹی فرق ہے، اسٹور پرماننٹ لینگیٹی، مطلب ٹرن آن یور اینٹی ایجنگ. آپ کی مطلب اگر آپ 20 سال کے اور آپ لگ رہے ہو 30 سال کے، تو یہ آپ کی عمر بڑھاتی ہے. میں خود ایک پریزنٹیشن میں باہر یہ کہہ رہا تھا، تو ایک بھائی نے کہا کہ عمر کیسے بڑھائی جا سکتی ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی 60 سال کا ایک بندہ ہے، دوسرا بھی 60 سال میں مر رہا ہے، اور دونوں 60 سال میں مر رہا ہے، ایک 40 سال کی عمر میں جو چارپائی پہ لیٹ گیا اور بیمار ہو گیا، تو اس کا عمر ادھر ہی ختم ہو گیا. تو اصل میں ہماری صحت اگر اچھی ہو، ہماری صحت کا جو راز ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. مطلب یہ کہ ہم وہی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کی بہت سے فائدے ہیں. دوسرا سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ وہ بلڈ کلاٹ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلڈ کلاٹ آتا ہے، اور اس بلڈ کلاٹ کی وجہ سے خون کی گردش میں سرکولیشن میں تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹی آتی ہے. تو جب ڈیفیکلٹی آتی ہے اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی آ سکتے ہیں. یہ ہیلتھی ہے اور یہ وہی ہے جو جس میں بلڈ کلاٹ آئے. تو اس کے نام کمی نے پروڈکٹ ہے، یہ ہے چولیڈوز.
اسپیشلی اٹس فار بی پی پیشنٹ، جو بی پی پیشنٹ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں اس میں. اور جو یہ کافی بھی تیار کی ہے اس نے، مختلف قسم کی کافیز ہیں جس میں مختلف قسم کی نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، جس کی پی ایچ لیول سب کچھ نارمل ہے، جو کہ کینسر سے ہمیں بچاتی ہے، ڈیجنریٹو ڈیزیز جسٹ لائک آرتھرائٹس، ریمیٹزمس، لو دا رسک آف ہارٹ فیلور. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے انہینس سیکسول ویٹلٹی، انکریز اسپرم موٹیلٹی، اور بلڈ پریشر ڈائبٹیز کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہے. تو یہ تھے ہمارے پروڈکٹ. اس کے بعد شروع ہوتی ہے ہماری مارکیٹنگ پلان. مارکیٹنگ پلان کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چلوں کہ ایک ہے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور دوسرا ہے ڈائریکٹ سیلنگ، جس کے تھرو ہم کام کرتے ہیں. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ جو عام روایتی کاروبار ہے، روایتی کاروبار اور ہمارے کاروبار میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کیونکہ روایتی کاروبار میں ابھی آپ کو پتہ چلے گا ڈفرینس بٹوین ڈی ایس اینڈ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کیا ہے؟ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اس میں اگر کوئی بھی چیز آپ لے، مطلب یہ مینوفیکچر کوئی بھی چیز یہاں سے تیار کی جا سکتی ہے. جیسے کہ میں اگزامپل لکھ موبائل کا، موبائل اگر 5,000 پہ یہاں پہ تیار ہو جاتی ہے تو ہمیں پہنچتی ہے 20,000 پر، کیونکہ یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 بندے جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہیں. یہاں پہ مینوفیکچر ہوتی ہے 5,000 پہ، امپورٹر لیتی ہے، امپورٹر سے ڈسٹریبیوٹر، ڈسٹریبیوٹر سے سب ڈسٹریبیوٹر، اور سب ڈسٹریبیوٹر سے پھر سیلز پیپر، اور اس سے بھی ریٹیل، پھر اس سے ریٹیل، اور پھر شاپ کیپر، اور شاپ کیپر سے ہم لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے ایڈورٹائزمنٹ. 60% 60% بجٹ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ لیتی ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے. اور جب اس پہ ریسرچ ہو گئی، ریسرچ سے پتہ چلا کہ کنزیومر جو یوزر ہے یہ دنیا میں 90% ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ ہے 10%. لیکن دنیا میں 90% جو دولت ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے، اور 10% ان لوگوں کے پاس ہے. تو پھر ڈاکٹر چارلس مانجی نے ریسرچ کیا 1928 میں، اگر یہ نظام ظالمانہ نظام چلتا رہا، ان غریبوں کی جیبوں سے یہ پیسہ ادھر آتا گیا تو 2028 یعنی 2028 میں ایسا وقت آئے گا کہ یہ لوگ صرف اور صرف مطلب دن میں 2 دفعہ جو روٹی ہے اس کے لیے صرف ترسیں گے کہ صرف ہمیں روٹی مل جائے، باقی ہمیں جو ڈریمز ہے، نہ ہمیں گاڑی چاہیے، نہ ہمیں بنگلہ چاہیے، کوئی بھی چیز نہیں، بس ہمیں روٹی مل جائے، یہ بھی کافی ہے. تو اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے پھر اس نے متعارف کیا پرسنل فرنچائز نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ سیلنگ. وہ یہاں پہ بھی وہی چیز 5,000 پہ تیار ہوئی، یہاں پہ بھی ہمیں ملی 20,000 پہ. لیکن اس بیچ کے جتنے بھی یہ سب کچھ ختم، اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ کا اور کمپنی کا ڈائریکٹ تعلق ہوگا، نو مڈل مین. اور جو پیسہ یہاں پہ 15,000 جو زیادہ جاتا یہ بھی اس کنزیومر کو دیا جائے گا، لیکن یہ کنزیومر صرف کام کرے گا ایڈورٹائزمنٹ کی. اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ویسے بھی چیزیں استعمال کرنا ہماری ضرورت ہے، اور اس کی تعریف کرنا ہماری عادت ہے. کوئی بھی چیز ہمیں جو اچھی لگے تو ہم وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوسرے کو بتا دیں کہ یہ چیز اچھی ہے. تو پہلے ہم یہ بار بار لوگوں کو کہتے ہیں یہ چیز اچھا ہے، یہ چیز اچھا ہے، فرض کرے. کیونکہ جب ریسرچ ہو گئی تو ریسرچ میں پتہ چلا کہ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو جسٹ اونلی 10% چیزیں وہ فروخت ہوتی ہے، اور جو 90% چیزیں فروخت ہوتی ہے یہ کنزیومر جو ہے وہ یہ بیچتے ہیں. تو ابھی اصل میں تو جو چیز کنزیومر بیچتے ہیں، کنزیومر کے تھرو اس کے مطلب لوگوں تک پہنچتے ہیں. تو پھر یہ جو بیچ میں پیسہ چلا جاتا ہے 60% بجٹ، یہ ان لوگوں کا حق ہے. تو اس کے لیے ڈائریکٹ سیلنگ متعارف ہوئی، اور یہ سسٹم بہت زبردست سسٹم ہے، کیونکہ اس میں ایک بندہ زیرو سے ہیرو تک چلا جاتا ہے. کیونکہ اس سسٹم میں سب سے اہم بات یہ ہے، ابھی انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ پیسہ کتنی طریقوں سے کمایا جا سکتا ہے اور پیسے کمانے کی کتنی طریقے ہیں. تو لے چلتے ہیں. ابھی نیٹ ورک مارکیٹنگ اور مارکیٹ پلیس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عام مارکیٹ میں ایک بندہ دوسرے بندے کے خلاف ہوتے ہیں، مطلب ایک دکان ہے، دوسرا دکان بھی اس کے ساتھ ہے، تو ایک دکاندار یہ سوچا کہ کاش بن ہو جائے کہ میری جو روزی ہے وہ بڑھ جائے. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہے لوگوں میں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، اس کا اپنے ساتھ آگے لے جاتا ہے، کیونکہ اس کی
اس میں اس کی مطلب اس کے آگے جانے میں اس کا فائدہ ہے، اس کے آگے جانے میں اس کا فائدہ، تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو لے چلتے ہیں اپنے مارکیٹنگ پلان کی طرف۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو طریقہ کار ہے پیسوں کا، وہ تھوڑا سا مطلب وہی کوانٹنٹ میں نے یہاں پہ میں ایک تھیوری سے ڈسکس کروں گا، کیش فلو کوانٹنٹ تھیوری۔ رابرٹ ٹی کیوساکی از ون آف دا ٹاپ اکانومسٹ آف USA، اور اس نے کتاب بھی لکھی رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ، جو کہ ایک بیسٹ سیلنگ بک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 طریقوں سے کمائی ہوتی ہے۔ ایک ہے امپلائی جاب، یہ مطلب کوئی بندہ ہے وہ میٹرک کرتا ہے، پھر BSc سے MSc، اور وہ جاب لیتا ہے۔ تو جاب میں اس کی ایک فکس سیلری ہوتی ہے، جس کے ساتھ نہ ٹائم کے ساتھ نہ ٹائم فریڈم ہوتا ہے، نہ ہیلتھ فریڈم ہوتا ہے، نہ ایریا فریڈم ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ فائنینس فریڈم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جاب کا خانہ، اور یہاں پہ ایک باس ہوتا ہے۔ جاب کا مطلب یہ اصل میں یہ جیل آف باس، آپ ایک باس کے نیچے کام کرو گے۔ دوسرا جو ہے سیلف امپلائڈ مطلب آپ نے اپنے لیے ایک دکان کھولی، یا ڈاکٹر ہے، یا اس کے کوئی وکیل ایڈوکیٹ ہے۔ جب وہ کام کرتے ہیں تو اسے پیسہ ملے گا، جب وہ کام نہیں کرتے اسے پیسہ نہیں ملتا۔ یہ اصل میں یہ لوگ جو ہے امپلائڈ، یہ 90% ہے، اور یہ 6% ہے۔ یہ 96% لوگ جو ہے یہ رابرٹ ٹی کیوساکی کہتے ہیں کہ یہ ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور کام سے آمدن آتی ہے، اور آمدن پہ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کام نہیں کی تو آمدن نہیں آئی، اور جب آمدن نہیں آئی تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے برعکس جو تیسرا خانہ ہے، تیسرا کوارٹرنٹ ہے، یہ ہے بزنس آنر۔ یہ لوگ بھی کام کرتے، لیکن یہ لوگ کام کرتے سسٹم کے لیے، اور سسٹم سے آمدن آتی ہے، اور آمدن پہ اپنے فیوچر پلان وغیرہ سروائیو کرتے ہیں۔ اب سسٹم کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس نے پیسے لگائے، ایک انویسٹمنٹ کی ہے۔ انویسٹمنٹ کے تھرو مطلب اس نے پلازا کھڑا کیا ہے، یا اس نے CNG پمپ لگایا ہے، کوئی پیٹرول پمپ بنایا ہے، اب گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، اور اس کے پیسے آتے ہیں۔ تو اور لاسٹ میں جو ہے وہ ہے انویسٹر، یعنی ابا واجدہ نے اس کو بہت سارے رقم چھوڑے، اب وہ مزے کرتے ہیں اس رقم پہ۔ تو یہاں پہ آنے کے لیے جو راستے ہیں وہ 3 راستے ہیں، جس میں ایک ہے کنونشنل بزنس روایتی کاروبار، اس میں آپ لاکھوں اور کروڑ روپے جو ہے نا خرچ کرے، آپ کا کوئی کارخانہ بنائے، CNG پمپ بنائے، اور اس سے آپ کو پیسے آتے ہیں۔ تو کروڑ روپے تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو اس راستے کے تھرو بھی ہم یہاں نہیں آ سکتے۔ دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے فرنچائز بزنس کے تھرو بھی یہاں آپ آ سکتے ہیں۔ زونگ فرنچائز، ٹینور فرنچائز، یا باٹا فرنچائز، وہ بھی 60-70 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم یہاں نہیں آ سکتے۔ جو تیسرا راستہ ہے وہ ہے پرسنل فرنچائز، اور پرسنل فرنچائز کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ وہ ہے ڈائریکٹ سیلنگ۔ تو اس ڈائریکٹ سیلنگ کے تھرو آپ یہاں آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف آپ کا کام ہوگا تھوڑا سا محنت، اور آپ یہاں پہ آپ کمائیں گے وہی رقم، وہی بیلنس، وہی منی، وہی سب کچھ جو کہ ایک بزنس مین کماتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی نیٹ ورک ہوگی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے زون کا ایک نیٹ ورک ہے۔ اب زون کا جو آنر ہے وہ تو بالکل آرام سے بیٹھا ہے، لیکن ان کو ہر مہینے بلکہ ہر دن اس کو پیسے جاتے ہیں۔ سیم لائک یہاں پہ بھی ایک نیٹ ورکنگ سسٹم ہے، لیکن اس نیٹ ورکنگ سسٹم کا اصل میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، لے چلتے ہیں الائنس ان موشن گلوبل میں آپ کیسے کام کریں گے۔ تو یہاں پہ یونیکنیس آف این گلوبل یہاں پہ ہوتی ہے ون ٹائم لائف ٹائم انٹرنیشنل رجسٹریشن کے تھرو یہاں پہ آپ کو ممبرشپ ملے گی۔ وداؤٹ ممبرشپ آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو ملے گی یونیک پروڈکٹس اور ڈسٹریبیوٹر فرینڈلی مارکیٹنگ کمپنسیشن پلان، ریئل ٹائم آن لائن DTC ڈسٹریبیوٹر ٹریکنگ سینٹرز، مطلب آپ کا ایک ویب سائٹ ہوگا، اس ویب سائٹ میں آپ کے سب کچھ جو کمیشن ہے، ایوری ڈے پے آؤٹ کمیشن ہے، سب کچھ اس میں ہوگا۔ تو یہاں پہ کمپنی نے پاکستان کے لیے ایک پیکج بنایا جو ہے 21,000 روپے۔ اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی: C24/7 کمپلیٹ فائٹو انرجائزر، اور 1 ریسٹور لائف، 1 چولیڈوس، اور 211 کافی، 1 مائی چاکو۔ یہ 21,000 پہ آپ یہ بہت بڑا بزنس جو کروڑوں کا بزنس ہے یہ آپ شروع کر سکتے ہیں، اور اس بزنس کے تھرو آپ اپنے آگے کام کر سکتے ہیں، اور 7 طریقوں سے آپ اس کمپنی سے جو ہے نا رقم لے سکتے ہیں، کما سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ریٹیننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس 21,000 کے بعد کوئی بھی چیز لے تو وہ آپ کو 25% ڈسکاؤنٹ پر دے گی، اور پوائنٹس آپ کو وہی ملیں گے۔ یہاں پہ سب کچھ پوائنٹس سے ہوتا ہے، تو پوائنٹس آپ کو وہی ملیں گے جو کہ 100
یعنی مطلب 100 کا جو چیز 100 کا کوئی چیز ہے وہ آپ کو 75 پہ مل گیا تو آپ کو فنڈس بھی 100 کے ہی ملیں گے. دوسرا بونس ہے ڈائریکٹ ریفرل بونس. یہ بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے. گلوبل پیکیج پہ یہ 22 اور جو اسٹیٹ پیکیج ہے وہ 1100. یہ میچ بونس ہے, یونی لیول ہے, اسٹیپ اسٹیپ بونس ہے, رویلٹی ہے, پروفٹ شیئرنگ ہے, اور آگے ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ سب سے پہلے ہے ریٹیل بونس جو 25 to 30% ہے. یہ پروڈکٹ پہ آپ کو ملیں گے. یہاں پہ کوئی شرط نہیں, آپ جتنے بھی لے سکتے ہیں لے لیں. آپ کے ساتھ مارکیٹنگ, اس پہ مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ پروڈکٹ کہیں بھی بیچ سکتے ہیں اور آپ کو وہی منافع یعنی 25 to 30%, 25 to 30% آپ کو یہ ریٹیل لے گا. دوسرا جو سب سے عام بونس ہے وہ ہے آپ یہاں پہ آ گئے, جو کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے, کیونکہ چیزیں استعمال کرنا ہماری ضرورت ہے اور اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہماری عادت ہے. تو یہاں پہ آپ یہ بزنس اپنے صرف 2 پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں, جسٹ اونلی 2 پارٹنرز آپ یہ بزنس شیئر کر سکتے ہیں. جب یہ دونوں آ جائے اور یہ بھی 21,000 اور 21,000 کے پروڈکٹس لے تو اس ایک بندے سے آپ کو 2200 روپے آئیں گے اور دوسرے سے بھی آپ کو 2200 روپے آئیں گے, اور یہ آپ ڈیلی وصول کر سکتے ہیں. یعنی مطلب آپ کی 2 بندے آئی تو آپ کو آ گئی 4,400 روپے. اور جو دوسرا بونس ہے اس کے علاوہ, تو کیونکہ یہ آپ کا لیفٹ سائڈ ہے, یہ آپ کا رائٹ سائڈ ہے, اس کے بعد جب آپ کے پوائنٹس مطلب اس کے ساتھ بھی 1200 پوائنٹس ہیں اور اس کے ساتھ بھی 1200 پوائنٹس ہیں, تو جب ایک بندہ یہاں پہ ہوتا ہے ایک بندہ یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کو 3300 روپے ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. مطلب 2 بندوں کے آنے سے جو آپ کے ڈائریکٹ ریفرنس ہیں آپ 7,700 ایک ہی دن میں کما سکتے ہیں. پھر غور سے دیکھیے, یہ ہے آپ نے ایک بندے کو یہ اپنا بزنس پلان دکھایا, دوسری کو بھی بزنس پلان دکھایا, تو یہ اس سے بھی آپ کو 2200 یا سے بھی اس کو آپ کو 2200 آئیں گے. اور جو انڈائریکٹ بونس ہے وہ ہے 3300, یہ آپ کو ڈیلی کی بیس پہ ملیں گے. سیم لائک یہ بھی آگے شیئر کریں گے اپنے بزنس کو دوسرے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ, اور یہ بھی شیئر کریں گے اپنے بزنس 2 دوستوں کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ کی جو لیفٹ سائڈ ہے یہاں پہ ایک بندہ یہ بندہ یہ, مطلب ایک یہ آپ کا پھر جوڑا بن گیا تو آپ کو پھر 3300 روپے آئیں گے. سیم لائک یہ بھی آپ کا ایک جوڑا بن گیا آپ کو پھر 3300 روپے آئیں گے, اور یہ ہو گئی 6,400. مطلب یہاں پہ آپ نے کتنے ارن کی 14,300. آپ نے اپنا بزنس صرف 2 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہ ڈپلیکیشن آگے چلتی رہی اور بہت آسانی سے آپ نے کتنے کمائے 14,300 روپے ویکلی پہ, نو ٹائم پہ, نو مینٹیننس. آپ جتنے بھی کما سکتے ہیں. اچھا جی, میچ سیل بونس ہے, مطلب 1200 پوائنٹس ایک سائڈ میں 1200 پوائنٹ ایک سائڈ, تو 3300 آپ کو ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. یہاں پہ کمپنی نے کرائٹیریا کیا کہ آپ ڈیلی بیس پہ جو 21,000 پہ آپ نے شروع کیا تو آپ ڈیلی 52,800 پر ڈے کما سکتے ہیں. یہ بھی ہے آگے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. مطلب 16 فیئرس, 16 بندے یہاں 16 بندے یہاں آپ ڈیلی لگا سکتے ہیں, اور اس کے بیس پہ آپ ویکلی یونٹ 10,000 10,000 لاکھ 3,69,000 اور منتھلی آپ 15,84,000 کما سکتے ہیں اس سسٹم سے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کا جو نیٹ بن رہا ہے اور یہ مزید بڑھے گا, تو یہاں پہ ایک بات غور سے پڑھیے کہ آپ کا جو پپس 5واں جوڑا ہے یہ اس کے پیسے آپ کے نہیں ملیں گے, آپ کو اس کے پیسے آپ کو نہیں, لیکن اس کے عوض اس کے پروڈکٹ آپ کو ملیں گے, اور یہ پروڈکٹ کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے. مطلب یہ 5واں جوڑا جو ہے یہ جس کے پروڈکٹس آپ کو ملیں گے, اور اسی وجہ سے یہاں پہ کیونکہ ایک سسٹم کمپنی نے متعارف کیا ہے, وہ سسٹم یہ کہ آپ شارٹ سسٹم میں کہ آپ دن میں 16 پیج پر ڈے کر سکتے ہیں, اور 2 سائیکل سے انشاءاللہ یہ بھی آگے آپ کو سمجھ آئیں گی تھوڑے آہستہ. اس کے علاوہ جب کمپنی پاکستان کو آ گئی تو یہ جو گلوبل پیکیج ہے, اس کے علاوہ کمپنی نے دوسرا پیکیج پاکستان کو دیکھتی ہی, کیونکہ پاکستان میں لوگ بہت ہی غریب ہیں, اتنے نہیں دے سکتی, تو آسان سا پیکیج دیا, بہت آسان سا, جسٹ اونلی 7,000 روپے آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ایک کمپلیٹ پروڈکٹ ملیں گے اور کمپلیٹ C24 ملیں گے اور ایک کاپی ملیں گی. یہاں پہ بھی آپ اس طرح کام کریں جس طرح پہلے کر رہے تھے, لیکن
یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ یہ ہے کہ 7,000 سے کوئی بھی بندہ آتا ہے تو اس کے عوض سوری پیچھے جائیں گے اور وہاں سے پھر شروع کریں گے. تو سوری فار دس اگین سوری. اچھا جی, تو 7,000 سے جب شروع کیا تو ایوری 7,000 7,000 کے ساتھ کتنے 7,000 کے ساتھ 300 پوائنٹس ہوتے ہیں. تو کمپنی نے ایک اور فارمولا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے نیچے 7,000 سے آتا ہے تو اس کے عوض آپ کو کتنے 1,100 روپے ڈائریکٹ ملیں گے. کتنے 1,100. اور اس 7,000 کے بیس پہ آپ ڈیلی 39,600 کما سکتے ہیں. مطلب وہاں پہ 16 پیئرس تھے, یہاں پہ آپ 12 پیئرس کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب 7,000 کا بندہ یہاں پہ آ جائے 7,000 کا بندہ یہاں پہ آ جائے تو انڈائریکٹ بونس 825 ڈائریکٹ آپ کو آ جاتی ہے, جو کہ 3300 ہے. لیکن پاکستان کے لیے اس نے پیکج بنائی ہے اور یہ آپ کو مطلب 1200 پوائنٹس مکمل کرنے ہیں نا. اے پی اسٹیٹ پیکج ہے, تو اس کو ہمارے لیے بہت آسان کیا اس نے. اور جب آپ کے ایک اے پی یہاں پہ آ جائے تو آپ کو انڈائریکٹ بونس 825 روپے ڈیلی بیس پہ آ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کا نیٹ بڑھے گا اور پیپ پیئر جو ہے اس کے آپ کو پروڈکٹ ملیں گے سیم لائک پورا. یہاں پہ آپ 12 پیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو چھٹا بونس ہے وہ ہے یونٹ لیول. یہ ٹوٹل 55% ہے. یعنی آپ کی نیچے جو فرسٹ جنریشن میں 2 لوگ ہیں, یعنی فرسٹ جنریشن جس کو آپ نے متعارف کیا ہے, اگر یہ ری آرڈر کرے ری سیل کرے مطلب 7,000 سے یا 21,000 کے بعد جو پروڈکٹ خریدے تو اس کے 10% آپ کو ملیں گے, یہ منتھلی کی بیس پہ. اور جو اپ ٹو 10 جنریشن ہے اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں اس کے 5% آپ کو ملیں گے. یہ چھٹا بونس تھا. اس کے علاوہ کمپنی نے کچھ اسٹیپ بونس مطلب یہ کچھ رینکس رکھے ہیں. جو پہلے آپ آتے تو آپ ڈسٹریبیوٹر آپ کو نہیں ملتا. جب آپ کے پوائنٹس 10 ہو جائے یعنی آپ پروڈکٹ کی ریسیل کریں اور پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو پوزیشنل پوائنٹ بھی ملتے ہیں. کمیشنل پوائنٹ آتے ہیں تو وہ یونٹ لیول میں چلے جاتے ہیں, اور یہاں پہ دوسرے قسم کے پوائنٹ ہر پروڈکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب وہ پوائنٹ 10 ہو جاتے ہیں تو آپ کو کمپنی وہ دہا دیتے ہیں جس کے آپ سلور ایگزیکٹو, اور اس پہ آپ مزید یونٹ لیول کے بعد 10% اور کما سکتے ہیں. جب وہ پوائنٹس ہو جائیں 100 تو آپ کو گولڈ ایگزیکٹو, اور جب آپ ہو جائے یہ پوائنٹس 1000 تک تو آپ کو گلوبل ایمبیسڈر کا عہدہ دیتے ہو. یہاں پہ آپ 30% علاوہ مطلب یونٹ لیول کے علاوہ آپ 30% زیادہ اور کما سکتے ہیں, اور یہ اپ ٹو انفینٹی ہے. نو ٹائم فریم, نو ریویژن, نو ڈیموشنس. ایک بات یاد رکھیے, یہاں پہ جو بھی بندہ ایک دفعہ سلور ایگزیکٹو ہو گیا تو پھر وہ کبھی بھی ڈسٹریبیوٹر نہیں بنتا, وہ سلور ایگزیکٹو سے گولڈ ایگزیکٹو بنے گا. اور کسی کی لائن میں اگر کوئی بندہ سلور ایگزیکٹو ہو گیا تو اس کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی سلور ایگزیکٹو فری میں ہو جائیں گے. اس کمپنی کا رول ہے. رائلٹی انکم ہے. آپ نے اس بزنس کو پارٹ ٹائم شروع کیا, آپ کے پریزنٹیشن نے بھی پارٹ ٹائم شروع کیا, اس نے بھی پارٹ ٹائم شروع کیا, اس نے بھی پارٹ ٹائم شروع کیا, لیکن ففتھ بندہ یہاں پہ آ گیا ہے گلوبل ایمبیسڈر. تو اس گلوبل ایمبیسڈر کی آواز یہ بھی گلوبل ایمبیسڈر ہو گیا, یہ بھی گلوبل ایمبیسڈر ہو گیا, یہ بھی گلوبل ایمبیسڈر ہو گیا, اب بھی گلوبل ایمبیسڈر ہو گئے. اور ہر گلوبل ایمبیسڈر سے اوپر یہاں سے اس گلوبل ایمبیسڈر اس گلوبل سے اس کو 2% ملتا ہے. 7 پراپرٹی شیئرنگ, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, یو اور آپ کے نیچے یہ گلوبل ایمبیسڈر, یہ گلوبل ایمبیسڈر, یہ گلوبل ایمبیسڈر, یہ گلوبل ایمبیسڈر, ساروں سے 2% آپ کو ملے گا. تو یہ سب کچھ تھے مارکیٹنگ پلان کے حوالے سے. یہ تو صرف ایک جھلک تھا. مزید تفصیلات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتائیں گلوبل ہیو کریٹڈ اوور 2000 ملینئر اینڈ فائن ود ان 10 ایئرس. سیم لگا پاکستان میں بھی آئی ہے. پاکستان میں موقع ہے, میدان بالکل خالی ہے. گھوڑا آپ جتنا بگا سکتے ہیں بگا لے, اور خاص طور پر جو نیٹ ورکر ہیں اس کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جو نیٹ ورکر سب سے پہلے آتے ہیں تو اس کی ٹیم بھی اتنی جلدی سے بنتے ہیں. 21,000 اتنے بڑے نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے تو اس نے یہ 7,000 کا پیکج بھی لانچ کیا. تو 7,000 پہ جب اتنا بڑا سسٹم شروع ہوتا ہے, اتنا بڑا پیکج شروع ہوتا ہے, اتنا بڑا بزنس شروع ہوتا ہے, تو یہ بہت ہی مفید ہے, بہت ہی. تو جلدی کرے, دیر نہ کرے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2006 سے شروع ہوئی تھی اور ابھی 2016 میں پاکستان, کینیڈا اور USA میں لینڈ یہاں پہ پہنچ گئی. تو بہت کم وقت میں یہاں پہ پہنچ گئی. الائنس ان موشن گلوبل
ایک ایسا سسٹمس ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں آپ آسانی سے کما سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہیں گی، ہر قدم پہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جتنا سپورٹ ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اب آغاز کریں، اسٹیپ لے اس سسٹم کو، کیونکہ ایوری تھنگ از پاسبل، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی سٹوری میں کوٹ کروں گا، شیخ طلال جو سعودی شہزادہ تھا، اس سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو اتنی بڑی دولت ہے اس کے راز کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جو بھی موقع میرے پاس آتا ہے، جو بھی موقع میں آتا ہے تو میں ڈائریکٹ اس کو لیتا ہوں، دیر نہیں کرتا۔ تو وہ اس کو سمجھ نہیں، صحابی کو سمجھ نہیں آیا، تو شیخ طلال نے اس صحابی کو ایک چیک دیا، اور چیک میں کہتے جتنا آپ اس میں لکھ سکتے ہو لکھ لو، میں آپ کو دوں گا۔ تو صحابی نے کہا نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے آپ سے انٹرویو لینا۔ تو شیخ طلال نے پھر بتایا، لیکن پھر اس نے منع کیا۔ شیخ طلال نے پھر تیسری دفعہ کہا تو پھر اس نے منع کیا۔ جو شیخ طلال نے وہ چیک لے کے پاڑ دیا اور کہا یہ ایک موقع تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ جتنی مرضی تھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو، میں آپ کو رقم دے سکتا تھا، لیکن آپ نے وہ موقع ضائع کیا۔ تو گائز، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مفید موقع ہے، اور آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بزنس آن لائن کیسے کرنی ہے، اور مطلب آگے اس بزنس کو کیسے